کی بولتی بندگی کی نہیں کی. ماشاءاللہ بہت زبردست. 313 مسلمانوں نے بڑے بڑے دھرندروں کی بولتی بندگی کی نہیں کی. خالی آپ ہاں کرتے رہیے بس. تو ان 313 مسلمانوں کا نام پوری دنیا میں پھیلا چھایا کہ نہیں چھایا؟ ان کا نام روشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ 5 کلو کی منڈی نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ، بولو چھایا کہ نہیں چھایا؟ آج پوری دنیا میں جو یہ اسلام نظر آ رہا ہے یہ انہی 313 مسلمانوں کا کمال ہے. تو تمہارے ٹوپی تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج جو تمہارے چہرے پر داڑھی ہے وہ اتنے بزدل نہیں تھے. اسی بدر کے میدان میں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا اور آنکھ پہ ہاتھ یا ہتھیلی پر انہوں نے لیا اور لینے کے بعد کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا قتادہ کہاں پھنس گئے؟ ادھر آؤ، مال ہے، ادھر آؤ دولت ہے، ادھر آؤ حکومت ہے، ادھر آؤ طاقت ہے، لشکر ہے، جمعیت ہے. حضرت قتادہ نے کہا ظالموں بے عقلی کا علاج کرو. مانا تمہارے پاس دولت ہے، ثروت ہے، شہرت ہے، تخت ہے، تاج ہے، مال ہے، منار ہے، مگر ہم بھی تو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ میری جماعت میں آمینہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنو تمہاری جماعت میں اگر اچھے اچھے طبیب ہیں تو ہماری جماعت میں اللہ کا حبیب ہے. لیکن یہاں آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، کلینک نہیں ہے، یہاں پر کوئی مرہم پٹی کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے. ادھر آؤ سب کچھ ہو جائے گا. حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لیا اور سیدھے خیمہ رسول کی طرف بڑھے. پیغمبر کی بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں آقا آنکھ کا ڈیلا باہر، آقا کوئی انتظام کرو. اگر نبی میری طرح آپ کی طرح ہوتے تو کہہ دیتے قتادہ کیا کروں، جیسے تم ویسے ہم، مجبور ہیں ہم، میرے پاس کچھ نہیں ہے. مگر وہ نبی جو ساری کائنات کا مالک و مختار بن کر آیا ہے، ساری کائنات کا مالک و جس کو اللہ نے اپنے خزانے قدرت کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، وہ نبی جو کھارے کنواں میں جھونک دے تو کھانا پانی میٹھا ہوتا ہے، وہ نبی جو کسی درخت کی طرف اشارہ کرے تو پیڑ چلتا ہوا آ جائے، وہ نبی جس کی بارگاہ میں جانور اپنی فریاد لے کر حاضر ہو رہے ہیں، وہ پیغمبر جو بیواؤں کا سہارا بن کے آیا ہے، یتیموں کا والی بن کر آیا ہے، غریبوں کا حامی بن کر آیا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار کروانے والا بن کر آیا ہے. سبحان اللہ. اتنی ہی آواز آپ کے پاس ہے تو کوئی شکایت نہیں، اور میں اتنی ہی آواز پر دعا کر دیتا ہوں اتنی ہی تیز بولو گے. اور کل اگر تم زور سے اگر مانگنا بھی چاہو، کوئی چیز کہنا بھی چاہو گے، ترکاری لاؤ، ترکاری روٹی لاؤ، اسے زور سے نہیں بول پاؤ گے. اگر اللہ نے ہمت دی ذرا بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب شامل ہو کر زور سے کہیں یا رسول اللہ. تو اسی میدان بدر میں آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر اور پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت قتادہ صحابی، پیغمبر اسلام سرور کونین نے فرمایا آؤ آؤ علاج میں کرتا ہوں. اہل علم کی توجہ کا طالب، میرا نبی جہاں نبی بن کر آیا وہی ساری کائنات کا ماوا و ملکہ بھی بن کر آیا ہے، ہر زخم کے لیے مرہم بھی بن کر آیا ہے، ہر مرض کا علاج بھی بن کر آیا ہے. سبحان اللہ. برکت میں اضافہ. خواجہ عبداللطیف صاحب کی آمد ہو گئی. شروع کریں کہ بند کریں؟ شروع کرو. اچھا وہ تم لوگ گاٹر ہو یار. 4 سال آزادی کے بیچ میں بھی مولانا نعمت علی صاحب گواہ اس بات کی کہ میں نے 15 سے 20 لوگوں کے بیچ میں میں نے راجہ میں تقریر کی اور پہلے تجار میں ایسا باؤ پھیلایا بیٹھے چوتھیار آیا، لیکن جب میں نے تقریر کی نا تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. آپ تو الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ذرا بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ. رکے رہو بھی گرمائے جو بھٹی مارتے ہیں توڑا، کہاں تک آپ کو پھیلائیں گے، بہت کم سے وقت. تو حضرت قتادہ صحابی رسول ایک مرتبہ عاشق رسول بن کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میرے نبی سرور کونین کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈیلا لے کر حاضر ہو گئے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ ادھر آؤ. کلینک نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی مرہم پٹی نہیں ہے، ٹیبلیٹ نہیں، کیپسول نہیں،
مگر میرے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ آج میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھ میں قتادہ کی آنکھ لے لی اور جب تک ہاتھ میں آنکھ نہ لی جب تک کہ قتادہ کا دل دھڑک رہا تھا حضرت قتادہ نے کہا آقا آپ تو آنکھ کا علاج بعد میں مگر یہ ید اللہ والے ہاتھ یہ گورے گورے ہاتھ میرے سینے پر تاکہ میری دھڑکن دور ہو جائے سبحان ذرا زور سے بولے نا ایک شعر پڑھتا ہوں قاری اسرائیل صاحب آپ ذرا سبحان اللہ کہیے گا حضرت حضرت قتادہ نے کہا آقا یہ دل دھڑک رہا ہے سینہ پھڑک رہا ہے آنکھ کا علاج تو بعد میں لیکن یہ گورے گورے ہاتھ لائیے مطلب میرے سینے پر رکھ دیجیے بریلی کے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام اور ایک مقام پر میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اب اس کو اگر ترنم میں پڑھ دیں تو یہ شاعر لوگ پھر ہم کو کوسنا شروع کر دیں گے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ یہ شعر اگر یہ لوگ بولیں گے تو آپ بولیے گا اگر یہ لوگ چپ ہو جائیں تو آپ بالکل یہیں سو جائیے گا پہلا پڑا ہوا حضرت قتادہ کہتے ہیں گورے گورے ہاتھ رکھ دو میرے سینے پر ذرا یہ گورے گورے ہاتھ رکھ دو یہ گورے گورے ہاتھ رکھ دو میرے سینے پر ذرا ورنہ اس بیمار دل کا جانے کیا ہو جائے گا ورنہ اس بیمار دل کا جانے کیا ہو جائے گا شیر قاری صاحب بڑی اچھی نشاور فرماتے ہیں اور ایسے ایسے شیر تلاش کر کے لاتے ہیں اتنی تراشیدن تو کوئی گندہ کرنے والا اور پتھر پہ لکھنے والا بھی نہیں کر پاتا میں نے کہاں سے کھود کر لاتے ہیں شیر سناتا ہوں قاری صاحب کہ کعبہ مقصود کی ہوگی زیارت ایک دن کہیے آمین دوستو کہیے آمین کعبہ مقصود کی ہوگی زیارت جب تیرا احمد رضا ہو جائے گا جب تیرا احمد رضا ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غوث اعظم جشن شادی خان آبادی آمد حضور حسان ملت سبحان اللہ میرے آقا سرور کونین نے اپنے دست مبارک سے قتادہ کی آنکھ کو صاف کر دیا اور اسی گڈھے میں میرے نبی نے قتادہ کی آنکھ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد لعاب دہن جس کو اپنی زبان میں کہیے تھوک شریف نکالنے کے بعد قتادہ کی آنکھ پہ لگا دیا دنیا کے سارے مرہم ایک طرف میرے آقا سرور کونین نے لعاب دہن لگایا ارشاد فرمایا او میرے غلام بتاؤ آنکھ میں نور آیا روشنی آئی بینائی آئی دیکھ رہے ہو تو قتادہ پکے صحابی رسول عاشق رسول تھے اس زمانے کے صلح کلیوں کی طرح عاشق رسول نہیں تھے وہ دھندا کرنے والے مولویوں کی طرح نہیں تھے وہ کہتے ہیں آقا جملہ نوٹ کرے رکھے بیٹھ جاؤ سیدھے حضرت قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آنکھ پہلے سے اچھی تھی اس سے میں بس تھوڑی دور دیکھتا ہوں اور جس میں آنکھ پر لعاب لگا اس آنکھ کی بینائی کا عالم یہ ہے کہ جب میں زمین پہ نظر ڈالتا ہوں تو تحت السما دیکھ رہا ہوں اور اوپر دیکھ رہا ہوں جو عرش آدم دیکھ رہا ہے سبحان اللہ ہمیں نبی کے لعاب کا جب یہ عالم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت
پانی میٹھا ہو جائے، علی کی آنکھ میں لگا دے تو آئی ہوئی آنکھ کی بیماری دور ہو جائے، جب پیغمبر کے لعاب کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کے ساتھ بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہوائی میں کوئی بات نہیں کہی، پورے دلیل کے ساتھ بات کہی۔ ارے میں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں نا، بہت سارے اس زمانے میں مولوی اور اپنی جماعت کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مجبوراً فتاوی رضویہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت جملہ مجبوراً جب حل نہیں کر پاتے تو جو آ رہے ہیں آج کی جلسے میں، ان کی صدارت و سرپرستی میں آج کا یہ پروگرام رواں دواں ہے، حضور حسانی ملت کے بڑے بھائی حضور گلزار ملت نے ایک شعر کہا ہے، یہ خدا کے فضل سے شہرا امام احمد رضا کا ہے، زمین سے عرش تک چرچا امام احمد رضا کا ہے۔ اب اس شعر پر جتنے ہمارے ممبر پر بیٹھے ہیں سب مجھ سے علم میں زیادہ ہیں، بڑے ہیں، یہ ذرا دعا دیں گے۔ فرماتے ہیں حضور گلزار ملت کہ فتاوی رضویہ کا درج ہے مقبولیت تو دیکھو، یہ فتاوی رضویہ خالی سنیوں کے دارالعلوم میں نہیں، ندوہ کے دارالعلوم میں، سہارنپور میں، نجد میں، راول پنڈی میں، مظفر نگر میں، تھانہ بھون میں، جب یہ تھانوی پریشان ہو جاتے ہیں تو امام احمد رضا کے فتاوے کا سہارا لیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کا درج ہے مقبولیت دیکھو، فتاوی رضویہ کا درج ہے مقبولیت دیکھو، قلم جس کا بھی ہو فتویٰ امام احمد رضا کا ہے، قلم جس کا بھی ہو فتویٰ امام احمد رضا کا ہے۔ قاری اسرائیل، قاری اقبال، قاری نفیس، نعت پڑھنے والے بڑے اچھے اچھے شعرا موجود ہیں، یہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ قاری ذوالفقار صاحب بیٹھے بیٹھے شاعری کر لیتے ہیں۔ شعر کرتا ہوں، سن نہیں دیا۔ بنی ہے مقتدی ہر شاعروں کی شاعری، لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دقت ہو جائے گا۔ ہاں چوبل چھکا میں مار کے نکل جا رہا ہوں، آپ کیچ مت کیجئے ورنہ میں آؤٹ ہو جاؤں گا، مجھے ایسے بھاگنے دیجیے۔ بنی ہے مقتدی ہر شاعروں کی شاعری، لیکن بنی ہے مقتدی ہر شاعروں کی شاعری، لیکن امامت کے لیے مصرع امام احمد رضا کا ہے، امامت کے لیے مصرع۔ اور مرشد برحق کا جنازہ جب 2018 میں 22 جولائی کو بریلی شریف کے شہر سے نکلا، ایک آواز آئی، وہ لوگوں دیکھ لو دیکھ لو، سمی کا چاند ہے تاج الشریعہ فخر ازہر بھی، زمانہ دیکھ لے بیٹا امام احمد رضا کا، زمانہ دیکھ لے بیٹا امام احمد رضا کا ہے۔ پنچ پروا والوں پھر کبھی کسی موقع پر آپ مجھے یاد کریں گے، میں ابھی ایک ٹیلر دے کے جا رہا ہوں، سیمپل دے کے جا رہا ہوں، تقریر سننی ہوگی پھر کسی موقع پر یاد کرنا، لیکن جاتے جاتے اتنی جلدی کرسی چھوڑوں گا بھی نہیں آتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے کرسی سے اتر جائیں گے، کرسی بہت مشکل سے چھوڑی جاتی ہے۔ بس جاتے جاتے یہ پیغام کو لے کے جائیے کہ جس کے جلسے میں آپ جس پروگرام میں شامل ہیں، حضرت جگہ کی محفل ہے، کل مولانا اعظم صاحب کا بھائی دولہا بنے گا، ایک آپ لوگ شادی کرو، ایک پاؤں سے اماں پورے گاؤں کا آپ سے چرچا دکھا لڑکوا کی شادی کرنے کے جگہ اتنی خاص پکار کے آئے گرما گاؤں، اور وہ حاضر ہوتی ہیں رات بھر، شروعات والا الگ شروع کریے، ہے کہ تو شروع کرو تو پہلے ہی اپن آدھی رات گزری تب الگ، سویرے والا الگ گانا، اور جب مسجد نہیں ہے گلگلا بھرا ہے، کہا جیتے مسجد میں تاک بھرے اور دوی گلگلا دھرا تھا مسجد میں، اتبڑا تاک مت دوی گلگلا، اب بتاؤ تھا کہ تاک بھری ہے، سویرے والا گانا الگ، دلہا سجاوے والا الگ، دلہن اتارے والا الگ، صحرا سروائے والا الگ، اتنے گانے ان کو یاد کہاں سے آتے ہیں؟ ہم تو بالکل اس مصنف کا پتہ لگا رہے ہیں قاری صاحب کہ جس نے اتنے گانوں کو جنم دیا، اور سب سے بڑا جھوٹ بولنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ کان میں بالا ہے پیتل کا، ہاتھ میں چوڑی ہے کانچ کی، پاؤں میں پائل ہے گلٹ کی، سونا ابھی دیکھنے کو نصیب نہیں، اور ڈھولکی پر بیٹھے ہوئے ہیں لانا سے ڈراؤ، سونے کے تھارا ان کے باپ دادا نہیں دیکھے ہیں، کٹوریا نہیں ہے گھر میں سونے کی، اور سونے کے تھارا، جھوٹ بولو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس شادی بیاہوں میں اول ہی وقت سے جھوٹ بولنا جا رہا ہو تو شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آنے والوں
آج سے یہ پیغام لے کے جاؤ مولانا اعظم صاحب کے اس جلسے سے، انشاءاللہ اگر اللہ نے اولادوں سے نوازا، یا بھائی کی شادی ہوگی یا کوئی نیک کام کریں گے، اور اس سے ہم بھی انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل رچائیں گے. جتنے لوگ علماء آئیں گے یہ دعا دیں گے، ان کی دعا کی برکت سے جب میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی اور اللہ میاں بیوی کے سنگم سے کوئی بچہ یا بچی عطا کرے گا، ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے، حضور حسان ملت کی آمد کی برکت سے، اگر میاں بیوی سے ملاقات ہوئی اور ہونے کے بعد اللہ کام کرنے پر آئے گا، اگر ان دونوں کی نسل سے بچی پیدا ہوگی تو کنیز فاطمہ بن کر پیدا ہوگی، اگر بچہ پیدا ہوگا تو عاشق رسول بن کر کے پیدا ہوگا. اور اس کی برکت ولیمہ میں، اس کی برکت کھانا میں، اس کی برکت شادی میں، زمینی آسمانی ایکسیڈنٹ تمام حادثات سے انشاءاللہ گھر والے اور گھر کے تمام دوست احباب محفوظ سب رہیں گے. آج کا یہ پیغام آپ لے لیجئے، انشاءاللہ جب بھی ہم شادی کریں گے تو اس پروگرام میں ہم بھی جگہ کی رات میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرائیں گے. بولو انشاءاللہ، بولو نا زور سے انشاءاللہ. آج کرائیں گے، بےہودہ کھیل تماشے کروائیں گے نہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرائیں گے. ایک عالم ہونے کے ناطے انہوں نے آج یہ ہمیں بتا دیا کہ لوگوں عالم بناؤ اپنے گھروں میں اگر خیریت چاہتے ہو تو. چاہتے ہو کہ ڈھنگ سے ہمارے نماز جنازہ پڑھ دی جائے اور ہمارے گھر میں تمام طریقے سے اسلامی ماحول پیدا ہو جائے، تو یا تو علماء سے قریب رہیے یا تو اپنے گھروں میں عالموں کو پیدا کیجیے. انشاءاللہ جس گھر میں ایک عالم پیدا ہوگا اس پورے خاندان کو دنیا میں جب تک رہے گا ہدایت کا راستہ بتاتا رہے گا، لوگوں کو صحیح راستے پر لاتا رہے گا، شریعت کا حکم سناتا رہے گا، خدا سے تمہیں ڈراتا رہے گا، مصطفیٰ سے تمہیں ملاتا رہے گا، غوث و خواجہ کا فیض دلاتا رہے گا. اور انشاءاللہ اس عالم کے فیض سے قبر سے لے کر کے حج تک یہ ہر جگہ ہر مقام پر تمہاری بخشش کرواتا رہے گا. بات اچھی لگی؟ میں نے جو کچھ کہا سنا، کہیں سننے میں کہیں سے بھی میری زبان بہکی ہو میں اسے توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفار ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب کریم ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائے. کہہ دیجیے آمین. ارے بولو یار، تو بولو. گٹکا پان کھائے بیٹھے رہتے ہو آمین نہیں کہہ سکتے ہو. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ تم غفلت کی چادر اوڑھ کر کے بیٹھو، تم جلسے میں آمین نہیں کہہ پا رہے. لوگ وہاں تلواریں کھا رہے ہیں، اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، ماؤں کی گود کھانی ہو رہے ہیں، اور تم یہاں جلسے میں بیٹھ کر کے بس خالی